بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں حضرت معراض اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آخر وہ کون سے 3 سوال تھے جس کی تلاش میں حضرت معراض اللہ تعالیٰ نے کافی وقت گزار لیا تھا؟ بالآخر حضرت معراض اللہ تعالیٰ نے وہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے۔ اگر آپ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر ہوتے تھے۔ 3 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی ہیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی ہیں۔ جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بات کا تو جواب مجھے مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے رات کے وقت چاند کا بادل ہوتا ہے، ایسے دل کے لیے بادل ہے۔ چاند رات کو خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو وہ حدیث اسے یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، 2 باتوں کا تو مجھے جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے تو کوئی جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے۔ جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں ان 3 باتوں کی تلاش میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا۔ ایک سوال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ وہ انتہائی اہم سوال فرقہ واریت کے بارے میں، جو آج کل ہمارے پاس فرقہ واریت چل رہی ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابن عباس، مجھے بتاؤ کہ جب ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو بھلا مسلمانوں میں آگے چل کے اختلافات کیسے ہوں گے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اے امیر المومنین، ہم پر قرآن نازل ہوا، ہم نے اسے پڑھا، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کس وجہ اور کس وقت نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے بعد کے لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح ہر جماعت کی اس بارے میں الگ الگ رائے ہوگی۔ جب ہر جماعت کی الگ الگ رائے ہوگی تو ان میں اختلافات پائے جائیں گے، اور جب ان میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے تو پھر وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر برسے اور انہیں خوب ڈانٹا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، لیکن حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہی تھی وہ بعد میں حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے بلایا اور ان سے فرمایا کہ وہ بات اپنی ذرا دوبارہ دہرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا اہم مسئلہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آگے چل کے امت کے اندر کس وجہ سے اختلافات پائے جائیں گے۔ تو حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی پیار سے اور کتنا دلائل کے ساتھ جواب دیا کہ امیر المومنین، ہمارے ہاں تو جب قرآن پاک نازل ہوئی ہے، آیت نازل ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس بارے میں نازل ہو رہی ہے، لیکن ہمارے بعد جو امت آئے گی انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس وجہ سے اور کس بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے
امت کے اندر اختلافات پائے جائیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ ہمارے آج کتنے فرقے بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرقوں سے بچائے، کیونکہ پہلے یہ امت بکھری پڑی ہے۔ اگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔